بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. آئی ہوپ یو آل ڈوئنگ گڈ. آج ہم لوگ لیسن نمبر 19 افیکٹس آف پرنٹ میڈیا اینڈ سوسائٹی کے حوالے سے پڑھنے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہم لوگ تھوڑا سا جو ہے نا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو دیکھ لیتے ہیں. پرانے یورپ میں نالج یا علم جو تھا وہ عام لوگوں تک نہیں پہنچتا تھا. زیادہ تر کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں جن کو ہم مینوسکرپٹ سے بولتے تھے. تو پھر کیونکہ وہ ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں اس لیے وہ کتابیں بہت زیادہ مہنگی ہوتی تھیں کیونکہ ان کو لکھنا ایک بہت ہی محنت طلب کام تھا. اس لیے صرف ایلیٹ کلاس کے جو لوگ تھے یعنی امیر اور پاورفل لوگ یا اس ٹائم کے جو ریلیجیس اسکالرس تھے یا پھر چرچ کے جو لوگ تھے انہیں تک ان کتابوں کی رسائی جو ہے نا رکھتے تھے. انہیں تک وہ نالج اور کتابیں جو ہیں وہ موجود تھیں. چرچ اس وقت صرف مذہبی ادارہ نہیں تھا بلکہ نالج اور انفارمیشن پر اس کو کافی حد تک کنٹرول حاصل تھا. فار ایگزامپل اگر کسی گاؤں کے عام بندے کو بائبل یا کسی سائنٹیفک کتاب کو پڑھنا ہوتا تھا تو اکثر اس کے پاس نہ ہی وہ بک اویلیبل ہوتی تھی نہ ہی اس کو پڑھنے کی اجازت یا سہولت ملتی تھی کیونکہ وہ بہت ہی پریشیس بکس تھیں, وہ مینوسکرپٹس تھیں. تو وہ صرف اس ٹائم کے جو ایلیٹ لوگ تھے, ٹھیک ہے, صرف ان لوگوں کو جو ہے نا انہیں پڑھنے کی اجازت دی جاتی تھی. عام عوام تک جو ہے ایز سچ نالج کے ریسورسز نہیں تھے اس طرح سے. لیکن جب پرنٹنگ پریس عام ہوا, جب پرنٹنگ پریس کی انوینشن ہوئی تو پھر کیا ہوا کہ کتابیں اور ہر طرح کا پرنٹنگ مٹیریل جو ہے وہ در در چھپنے لگا. بہت ساری کاپیز بننے لگیں بکس کی, ٹھیک ہے. اس سے جو نالج تھا وہ زیادہ لوگوں تک پہنچنا شروع ہو گیا. لوگوں نے نئے آئیڈیاز, سائنس, پولیٹکس, اکانومکس کے بارے میں پڑھنا شروع کیا. سو اس وجہ سے سوسائٹی میں ایک بہت بڑی تبدیلیاں آئیں, ٹھیک ہے. فرسٹ آف آل ہم پڑھتے ہیں لینگویج کے بارے میں کہ اس پر کیا افیکٹ رہا پرنٹ میڈیا کا. پرنٹ میڈیا سے سب سے پہلے جو فائدہ اٹھانے والی چیز ہے وہ لینگویج ہی ہے. پہلے فاصلے زیادہ تھے, لٹریچر جو تھا وہ چند لوگوں تک محدود تھا. عام لوگ اپنے ملک کی اسٹینڈرڈ لینگویج یا پھر معیاری جو ایک زبان تھی اس سے پوری طرح واقف نہیں تھے. ڈیفرنٹ ایریاز میں ڈیفرنٹ طرح سے جو ہے نا ورڈز یوز ہوتے تھے. جب کتابیں اور خط بہت بڑی تعداد میں چھپنے لگے تو زبان کو ایک معیار ملا. زبان جو ہے وہ اسٹینڈرڈائز ہو گئی, ٹھیک ہے, زبان عام ہو گئی. ورڈز, فریزز, سمبلز اور سائن کی ایک مقرر جو ہے نا معنی طے ہو گیا. اسٹینڈرڈائز ہو گئی لینگویج, اس سے مراد یہ ہے فار ایگزامپل ابھی ہماری پاکستان میں ویسے تو بہت ساری لینگویجز بولی جاتی ہیں لیکن ایک ہماری جو اسٹینڈرڈ اور ایک کامن لینگویج ہے وہ کون سی ہے؟ اردو. اب اردو میں فار ایگزامپل ایک کوئی ورڈ اگر کسی چیز کے لیے یوز ہوتا ہے جیسے کہ چمچ ہم لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ. اب چمچ جو ہے وہ اسپون کے لیے یوز ہوتا ہے. اب اردو بولنے والا بندہ ہاں وہ کہیں کسی دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا ہو یا اسی ملک کے کسی دوسرے شہر میں بیٹھا ہوا ہو, سندھ میں ہو, بلوچستان میں ہو, جہاں مرضی ہو, وہ اسپون کے لیے ورڈ چمچ ہی یوز کرے گا. اردو میں اسپون کے لیے ورڈ چمچ ہی یوز ہوتا ہے ہر جگہ پہ, ٹھیک ہے, ایکسیپٹ کہ زبان کوئی اور بولی جا رہی ہے, سندھی, بلوچی, مطلب اپنی علاقائی زبان بولی جا رہی ہے وہ الگ بات ہے. لیکن جو ہماری ایک اسٹینڈرڈ لینگویج ہے اردو, اس میں جو ورڈ جس چیز کے لیے یوز ہوگا وہ ہر علاقے میں, ہر شہر میں, ہر جو ہے نا جگہ پہ وہی ہی یوز ہوگا. تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو لینگویج جو تھی وہ اسٹینڈرڈائز ہو گئی تھی اور ورڈز اور فریزز وغیرہ کو ایک جو ہے نا مقرر ایک ان کو اسپیسیفک جو ہے وہ میننگ مل گیا تھا, ٹھیک ہے. تو پرنٹ میڈیا کی وجہ سے کچھ جو وہ ہمارے پاس سائنس وغیرہ تھے ان کو انٹرنیشنل ریکگنیشن بھی ملی تھی, ٹھیک ہے. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو ایگزامپل دی کہ کسی دوسرے ملک میں بھی اگر کوئی بندہ بیٹھا ہوگا تو وہ اگر اردو بولے گا تو وہ اسپون کے لیے ورڈ چمچ ہی یوز کرے گا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے اکانومک آئیڈیاز کہ اکانومی پہ کیا افیکٹ پڑا. تو دیکھیں پہلے ٹائم پہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ زیادہ تر بس ریلیجیس لائک کتابیں پڑھتے تھے, ریلیجیس نالج وغیرہ جو ہے نا زیادہ تر حاصل کرتے تھے, اسی پہ زیادہ تر لوگوں کا زور ہوتا تھا یا پھر آپ کہیں گے وہی زیادہ تر اویلیبل ہوتا تھا اس ٹائم پہ. لیکن جب چرچ کا ریٹن کمیونیکیشن پر کنٹرول کمزور ہوا اور اخباروں اور پیریوڈیکلس کیا ہوتے ہیں جو ریگولرلی شائع ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں, ریگولر پبلیکیشنز ہوتی ہیں جو فار ایگزامپل میگزینس, رسالے وغیرہ,
ان کے ذریعے زیادہ لوگ پرنٹ کمیونیکیشن میں شامل ہوئے. پیسہ کمانے کے طریقے اور ٹریڈ عام بحث کا موضوع بن گئے. ٹھیک ہے، لائک لوگ ٹریڈ کے بارے میں بھی پڑھنے لگے، باتیں کرنے لگے، آپس میں کمیونیکیٹ کرنے لگے. ٹھیک ہے، لوگوں میں مانیٹری میٹرز یعنی پیسوں سے متعلق معاملات اور فسکل میٹرز یعنی کہ گورنمنٹ کے پالیسیز کے متعلق چیزیں یعنی حکومتی مالی معاملات کی سمجھ بڑھنے لگی. اس سے اکانومی جو ہے ہماری مضبوط ہوئی. ویسٹ میں مذہبی طاقتوں کا اثر مزید کمزور ہوا اور سوسائٹی دھیرے دھیرے مٹیریل ورلڈ یعنی مادی دنیا کی طرف جھکتی چلی گئی. ٹھیک ہے، یعنی نہ صرف ریلیجس جو چیزیں تھیں اس پہ اب زور رہا، بلکہ باقی جو چیزیں تھیں، باقی جو فیلڈس تھیں، ان کے بارے میں بھی نالج جو ہے وہ عام ہو گیا، لوگ ان کے بارے میں بھی اویئر ہو گئے. دین وی ہیو نالج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. نیوز پیپرز اور مینولز جو تھے، مینولز آپ کو پتہ نا کیا ہوتی ہے، لائک انسٹرکشن بکس، ہدایتی کتابیں ان سمپل ورڈز. انہوں نے سائنٹسٹ کے کام اور نئی ٹیکنالوجیز اور ان کی نئی ڈسکوریز کو اجاگر کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا. سائنس کے خیال پورے یورپ میں پھیل گئے. پرنٹ میڈیا ایک کیٹلسٹ ثابت ہوا. کیٹلسٹ کیا کسی کہتے ہیں؟ کوئی بھی ایسی چیز جو کسی بھی چیز کو تیز کرے. ٹھیک ہے، تیز کرنے والا ذریعہ. کیٹلسٹ زیادہ تر یہ بایو یا پھر کیمسٹری میں یہ ورڈ یوز ہوتا ہے، آپ نے میں بھی پہلے بھی پڑھا ہو. جس سے انڈسٹریلائزیشن یعنی صنعتی جو انقلاب تھا اس کو کافی ترقی ملی، اس کو کافی جو ہے نا بڑھاوا دیا گیا. 18th سینچری میں جو نئی ٹیکنالوجیز تیار ہوئی تھیں انہوں نے انڈسٹریز کو ترقی دی. اسٹیم انجن کی ایجاد نے بھی پرنٹ میڈیا کو مضبوط کیا، کیونکہ چھپا ہوا مٹیریل دور دراز علاقوں تک پہنچنے لگا. فار ایگزامپل مطلب اب اسٹیم انجن نے انڈائریکٹلی پرنٹ میڈیا پر بہت ہی اچھا ایک اثر مرتب کیا. پہلے جو تھا ایلیٹ کلاس کے جو لوگ تھے وہ بحری جہازوں کے ذریعے جو ہے نا انفارمیشن، اخبار یا کسی بھی قسم کی خبر وغیرہ جو ہوتی تھی وہ منگواتے تھے اپنے لیے. لیکن عام عوام تک چیزیں پہنچنا کافی ہی مشکل تھیں، یا وہ تو نہیں افورڈ کر سکتے بحری جہاز سے اخباریں منگوانا. اسٹیم انجن کی وجہ سے یہ ہوا کہ ایزیلی جو ہے نا اب پرنٹڈ مٹیریل جو ہے وہ ادھر ادھر بھیجا جانے لگا، ہر جگہ پہ اس کی رسائی آسان ہو گئی. اس سے چھوٹے شہروں کے لوگ بھی سائنٹیفک ڈبیٹس میں حصہ لینے لگے اور انڈسٹریز کی گروتھ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. سو نیکسٹ وی ہیو پولیٹکس. 16th سینچری تک جو ہے نا دنیا ڈیموکریسی یعنی جمہوریت اور سول رائٹس یعنی کہ ہمارے شہری حقوق کے بارے میں بہت ہی کم جانتی تھی. جب سول رائٹس کے خیالات پھیلنے لگے اور سوشالوجسٹ نے بھی آواز اٹھانی شروع کی تو جو پولیٹیکل آئیڈیاز تھے، سیاسی خیالات کی تبدیلی اور پھیلاؤ میں اضافہ ہوا. کئی ممالک میں ڈکٹیٹوریل گورنمنٹ یعنی ایک امیرانہ حکومتیں، ٹھیک ہے، اور مونارچ کے خلاف انقلاب آئے. مونارچ یعنی کہ بادشاہوں وغیرہ کا جو سسٹم ہوتا تھا تب. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ وہ بس وہی خبر لوگوں تک پہنچاتے تھے جو لائک ان کے فائدے کی ہوتی تھی، اپنی چیزوں کو بڑھا چڑھا کے لوگوں تک پہنچاتے تھے، ایگزیجریشن کرتے تھے. جیسے آج کل بھی اگر آپ دیکھیں تو کچھ نیوز چینلز ہیں وہ گورنمنٹ کے انڈر ہیں، تو وہ صرف گورنمنٹ کی لائک بڑھا چڑھا کے بتا رہے ہوتے ہیں. ان کی جو پالیسیز میں جو خامیاں ہیں وہ نہیں عام عوام تک رکھتے، لوگوں کے سامنے وہ نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، تو بس اس طرح کا سین تھا کہ اس ٹائم پہ جو ہے نا لوگوں کی آئیڈیاز کو مینیپولیٹ کیا جاتا تھا. اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ پارلیمنٹس قائم ہوئیں اور پارلیمنٹ کے اندر ہونے والی ڈیلیبریشنز یعنی غور و فکر اور بحث کی جو رپورٹس تھیں وہ عام لوگوں کی دلچسپی کا مرکز بن گئی. ٹھیک ہے، کیونکہ اب وہ عام لوگوں تک ایزیلی پہنچ جاتی تھی. آج بھی سیاست کا بہت بڑا حصہ میڈیا کے ذریعے ہوتا ہے، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، اور میڈیا کو ڈیموکریسی کا 4th پلر یعنی جمہوریت کا 4تھا ستون کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایجوکیشن ہے. پرنٹ میڈیا نے عام لوگوں کے لیے ایجوکیشن کیمپینز چلانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا. میڈیا صرف خبریں یا معلومات ہی نہیں دیتی بلکہ میڈیسن، ایجوکیشن، انوائرمنٹ، اکانومکس اور ریلیجن کے ایکسپرٹس بھی اپنے مضامین لکھتے ہیں. اب دیکھیں
ایک عام آدمی جو ہے اس تک جب ایزیلی میگزین یا آرٹیکلز پہنچ جائیں گے، اب وہاں پہ ایک ہی کوئی جو ہے نا کسی ٹاپک پہ بات نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. ہمارے پاس آپ نے پڑھا ہوگا ہمارے پاس فیشن میگزینز ہوتی ہیں، ہمارے پاس ہیلتھ میگزینز ہیں، ریلیجیس میگزینز ہیں، ٹھیک ہے. اب جیسے ہیلتھ میگزینز ہیں اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ ڈیزیزز اور ان سے پریونشن کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دی جاتی ہے. تو اس طرح جب پرنٹ میڈیا عام ہوا تو ایجوکیشن کی فیلڈ میں بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا مثبت اثر جو ہے وہ مرتب ہوا. دین وی ہیو وارز. تو وارز میں پرنٹ میڈیا کا یہ رول رہا ہے کہ اس ٹائم پہ جو بھی لائک وارز میں جو صورتحال ہوتی ہے اس سے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے، ٹھیک ہے. جنگ یا دشمن کے حملے کے وقت مضبوطی سے کھڑا رہتا ہے میڈیا، لوگوں کو بتاتا ہے کہ جنگ کے دوران کیا کرنا چاہیے، قوم کا جو مرال ہے، قوم کا جو حوصلہ ہے وہ بلند رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ اسپورٹس اینڈ انٹرٹینمنٹ. میڈیا صرف تعلیم اور سیاست تک محدود نہیں، یعنی صرف سیریس ٹاپکس پر میڈیا بات نہیں کرتا. یہ میوزک، اسپورٹس اور دوسری ریکریشنل ایکٹیویٹیز کے متعلق بھی معلومات اور آرٹیکلز دے کر لوگوں کی تفریح، لوگوں کو انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کرتا ہے. دین وی ہیو برنگ ورلڈ کلوزر، کہ دنیا کو قریب لانا. میڈیا نے دنیا کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. یہ انسانی زندگی کی مشترکہ باتیں اور فرق دونوں بتاتا ہے، ٹھیک ہے. جب لوگ بزنس، صحت یا تعلیم کے سلسلے میں کسی دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں وہ پہلے سے ہی اس جگہ کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہمیں کسی اور کنٹری میں جانا ہے، ہمیں پہلے سے آئیڈیا ہوگا کہ اس کنٹری کا کیا سسٹم ہے، لائک وہاں پہ کیا چیزیں فیمس ہیں، وہاں پہ کھانا کس طرح کا ہوتا ہے، مطلب یہ ساری انفارمیشن جو ہے ہمیں پہلے سے معلوم ہوتی ہے. میڈیا مختلف ممالک کی دلچسپ خصوصیات، ڈسکوریز اور ہسٹوریکل ہیریٹیج کے بارے میں بتاتا ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو بہتر سمجھ سکیں. اچھا، اب ہم ہسٹوریکل پرسپیکٹیو کے بارے میں پڑھتے ہیں. اس میں یہ جو گرین کلر کا یہ جو ہائی لائٹڈ ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈفرینٹ طرح کے کویشچنز اس میں سے آپ کو آ سکتے ہیں کہ گوٹنبرگ کی فائنڈنگز کا جو ہے کیا افیکٹ رہا، موویبل ٹائپ کیا ہے، آتھرشپ جو ہے وہ کیوں زیادہ میننگ فل ہو گئی پرنٹنگ پریس کی وجہ سے، پرنٹنگ پریس نے یورپین کی تھاٹس کو چینج کیا، اس سے کیا مراد ہے. تو مطلب ڈفرینٹ طرح کی جو چیزیں آ سکتی ہیں. ورچوئل یونیورسٹی جو ہے نا، اس میں کہیں سے بھی آپ کو کچھ بھی اٹھا کے دے دیں گے، اسی لیے ضروری یہ ہے کہ آپ لوگ کنسیپٹس جو ہیں وہ اچھی طرح سے کلیئر کریں. ریکمنڈ میں آپ کو یہ کروں گی کہ ایٹ لیسٹ ہر ہینڈ آؤٹ کو آپ لوگ 2 دفعہ ریڈ کریں، 2 دفعہ آپ لوگ لیکچرز لیں. یہ ایٹ لیسٹ ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ ایٹ لیسٹ 3 دفعہ جو ہے ہینڈ آؤٹس کو پڑھیں، وہ بیسٹ رہے گا. جتنے دفعہ آپ ہینڈ آؤٹ کو ریڈ کریں گے اتنا ہی آپ کو ذہن میں بیٹھتا جائے گا. اچھا، ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پرنٹنگ پریس کی انوینشن یورپ کی ہسٹری کا ایک بہت ہی بڑا امپورٹنٹ ٹرننگ پوائنٹ تھا. انفارمیشن شیئر کرنے کا پورا طریقہ ہی بدل گیا. اس کے اثرات اتنے بڑے تھے کہ کئی اسکالرز اسے لینگویج، الفابیٹ اور کمپیوٹر کی انوینشن جتنا امپورٹنٹ سمجھتے تھے. گوٹنبرگ کی پرنٹنگ پریس کی وجہ سے مارٹن لوتھر، جنہوں نے جرمن ٹرانسلیشن لکھی تھی بائبل کی، اور اس کی دوسری رائٹنگز بہت ہی تیزی سے لوگوں تک پہنچنے لگی. اس سے پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن کی موومنٹ کو بہت سپورٹ ملی اور اس کی سپیڈ بھی بڑھ گئی. پرنٹنگ پریس نے سائنٹسٹ کو بھی فائدہ دیا. ان کی وجہ سے سائنٹسٹ کی جو ہے نا ایک کمیونٹی بن گئی. یعنی پہلے جو سائنٹسٹ تھے وہ مختلف جگہوں پر کام کرتے تھے اور ایک دوسرے سے آسانی سے کانٹیکٹ نہیں کر سکتے تھے. اب وہ اپنی ڈسکوریز اور اپنے آئیڈیاز اور اپنی بکس اور پبلیکیشنز وغیرہ جو ہیں ان کے ذریعے پرنٹنگ کے ذریعے شیئر کر سکتے تھے. اور اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائنٹیفک ریولیوشن کو پرنٹنگ نے کافی سپورٹ کیا. شروع میں جو زیادہ بکس تھیں وہ بکس جو تھیں وہ لاٹن لینگویج میں چھپتی تھیں، لیکن بعد میں لوکل یورپین لینگویجز میں بھی بکس پبلش ہونی شروع ہو گئی. نتیجتاً جو لاٹن لینگویج تھی اس کی امپورٹنس آہستہ آہستہ جو ہے وہ کم ہوتی گئی. چائنا اور کوریا میں پرنٹنگ کا سسٹم یورپ سے کچھ مختلف تھا. وہاں ووڈ بلاک پرنٹنگ زیادہ تر کامن تھی. اچھا، ووڈ بلاک پرنٹنگ، موویبل ٹائپ، ان چیزوں کو آپ یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھیں، آپ کے کنسیپٹس کافی کلیئر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے.
وہاں پہ ووڈ بلاک پرنٹنگ جو تھی وہ زیادہ کامن تھی، کیونکہ اس وقت ایسی کوئی کتاب موجود نہیں تھی جو یورپ میں بائبل کی طرح بہت زیادہ کاپیز سیل کر سکتی۔ پرنٹنگ پریس کی وجہ سے آتھرشپ یعنی کسی کتاب یا تحریر کے اصل رائٹر کی امپورٹنس جو تھی وہ بھی کافی بڑھ گئی۔ اب لوگوں کے لیے یہ جاننا ضروری ہو گیا کہ کس نے کیا لکھا، کب لکھا اور ایگزیکٹلی کون سے ورڈز یوز کیے۔ اس سے ریفرنسز اور کاپی رائٹ لاز کا کانسیپٹ بھی مضبوط ہوا۔ پرنٹنگ کی وجہ سے بکس کی کاپیز ایک جیسی بننے لگی، اس لیے پیج نمبرز، ٹیبل آف کنٹینٹ اور انڈیکس کا استعمال بھی عام ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ریڈنگ کا سٹائل بھی چینج ہو گیا۔ پہلے لوگ اکثر بلند آواز میں پڑھتے تھے، لیکن اب آہستہ آہستہ پرائیویٹ سائلنٹ ریڈنگ کامن ہو گئی، جس طرح آج کل ہم لوگ بکس اپنی ریڈ کرتے ہیں۔ اس سے لٹریسی ریٹ میں بھی اضافہ ہوا اور ایجوکیشن کو بھی بہت ہی فائدہ ملا۔ کچھ ایکسپرٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ پرنٹنگ پریس نے یورپین کے سوچنے کا انداز بھی جو ہے وہ چینج کر دیا۔ کیسے چینج کیا؟ پرانی جو ہینڈ ریٹن بکس تھیں ان میں زیادہ تر فوکس جو تھا وہ ڈیکوریشنز اور تصویروں پر ہوتا تھا، جبکہ پرنٹڈ بکس میں فوکس ٹیکسٹ اور لاجیکل آرگیومنٹس پر ہونے لگا۔ سائنس کی فیلڈ میں بھی لوگ ٹریڈیشنل ایکسپلینیشنز کے بجائے، یعنی روایتی جو ایکسپلینیشنز تھیں ان کے بجائے سائنٹیفک میتھڈ کو زیادہ امپورٹنس دینے لگے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ نالج جو تھا وہ عام لوگوں کے قریب آ گیا۔ پرنٹڈ بکس جو تھیں وہ ہینڈ ریٹن مینوسکرپٹس کے مقابلے میں بہت سستی تھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اب وہ بہت ہی ایزیلی جو ہے وہ پرنٹ ہو جاتی تھیں، بہت ساری کاپیز بن جاتی تھیں اور زیادہ تعداد میں اویلیبل تھیں، اسی لیے زیادہ لوگ جو تھے وہ بکس پڑھ سکتے تھے اور ان پر ڈسکشن بھی کر سکتے تھے۔ صرف 50 سے 60 سالوں کے اندر کلاسیکل نالج کی زیادہ تر امپورٹنٹ بکس جو تھیں وہ پرنٹ ہو چکی تھیں، جیسے بکس زیادہ پھیلیں، کاپی رائٹ لاز کی ضرورت بھی جو ہے وہ زیادہ محسوس ہونے لگی۔ تو آخر میں بکس کے پھیلاؤ کی وجہ سے جو لیٹن کی جگہ نیشنل لینگویجز نے لینا شروع کر دی، یہ تبدیلی ماڈرن نیشنز کے بننے کے پروسیس میں بہت امپورٹنٹ ثابت ہوئی۔ یعنی آج کل جو ڈفرینٹ نیشنز ہیں ان کے جو اپنی اسٹینڈرڈ لینگویجز ہیں ان کو عام کرنے میں بھی پرنٹ میڈیا نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا آج کا لیکچر ہو جاتا ہے اینڈ۔ اگر آپ کو کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ بلا جھجک جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔